Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 961. Ya Ali Madad. Av mara Swami Raja Dharmi Raja Tore Nam Sore Maro Manalo Ebando Jirvira Purakha Sujani Shahaji ne Seva kariyo re Ratiyan kariyo sujaga. مولانا حضرت امام کی صورت پڑھو گے نا. خدا تعالیٰ نے انسان کی سرشتے کے ساتھ ساتھ اس کو گائیڈ کرنے کے لیے، اسے سکھانے کے لیے، ایڈوائس کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے اپنے نبی اور گرو استاد بھیجے. اور ان روحانی استادوں نے ہر آدمی کو اس کے ٹیلنٹ کے حساب سے، اس کی روحانی اور دنیاوی شکتی کے حساب سے ان لوگوں کو گائیڈ کیا. تمام انسان یکساں ایک جیسے نہیں ہیں. ان انسانوں کے اندر بعض ایسی روحانیاں یا ایسے جیو تھے کہ جو اور لوگوں سے زیادہ اونچے تھے، اور لوگوں سے زیادہ سمجھدار تھے، اور لوگوں سے زیادہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر سکتے تھے. تو ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کے ان نبیوں، ان استادوں نے الگ بلا کے ان کو وہ چیزیں سکھائیں کہ جو دوسروں کو نہ سکھائیں. ہر زمانے کے اندر تمام ملکوں میں اور جتنے بھی دین آئے، مذہب آئے، ان کے اندر ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ان مہان ہستیوں کے، یہ بزرگ ہستیاں جن کو ہم نبی کہتے ہیں یا جن کو ہم رشی منی کا درجہ دیتے ہیں، تو انہوں نے بعض آدمیوں کو خاص طور پہ جو چیزیں سکھائیں وہ روحانی چیزیں تھیں کہ جس کے لائق عام آدمی نہیں تھے. وہی چیز آج ہمارے ہاں ہے. دوسرے اس وقت دنیا کے جو مذہب ہیں، کسی کے اندر اس بات کا خیال کرنے والا کوئی بزرگ نہیں. تھوڑے تھوڑے انڈیویجول ضرور ایسے ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں، عام لوگوں سے زیادہ خدا کی ہستی سے پیار کرتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں. مگر کیوں ہمارے مذہب کے اندر حضرت امام موجود ہے. تمام دنیا کے جتنے بھی لوگ اور گروپ اور مذہب ہیں، ان کسی کے اندر بھی خدائی نور کا دعویٰ کرنے والا، ماننا نہ ماننا اور بات ہے، لیکن خود مولا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نور ہوں اور میں حضرت امام ہوں. تو دینداروں، یہ بات جس کو قبول ہوتی ہے وہ اس کے پاس جا کے ایسی باتیں سیکھتا ہے کہ جو باتیں عام لوگ نہیں جانتے. اس چیز کو ہم بیت الخیال کہتے ہیں. ہمارے اسماعیلی مذہب کی دین اسلام کے اندر جو چھوٹا سا گروپ ہے، 1 بلین مسلمانوں کے اندر ہماری تعداد کتنی ہے؟ 20 ملین، یعنی 2 کروڑ جتنی. کبھی اس کو 15 ملین لکھتے ہیں، کبھی 20 ملین لکھتے ہیں، کبھی 25 ملین لکھتے ہیں. ابھی 15 ہوئے کہ 25 ہوئے. ہمارے جو تقریباً 2 کروڑ جتنے اسماعیلی بھائی ہیں، یہ بھائی 1 بلین مسلمانوں کے اندر سے اس لیے الگ تر کے آتے ہیں کہ ہمارے اندر امام بیٹھا ہے. ماننا نہ ماننا اور بات ہے. ہمارے ہاں 20 سے 25% ایسے اسماعیلی ہیں کہ جو حضرت امام کو کچھ نہیں سمجھتے، پھر بھی جماعت کرنے آتے ہیں، اپنے آپ کو اسماعیلی کہلاتے ہیں. بھلے بیٹھے رہیں جب تک کہ وہ کوئی اڑکھیلی نہیں کرتے، ہمیں کوئی اس سے لین دین نہیں. یہ تو ایمان کا سودا ہے، یہ تو محبت کی باتیں ہیں.
کبھی 2 کروڑ مسلمانوں کے اندر، یعنی 2 کروڑ اسماعیلی مسلمانوں کے اندر کی بات کرتا ہوں، کبھی اس میں سے آدھے بھی، آدھے نہیں 10% بھی اگر امام کی روحانیت کو جان کے اس کے نور کی شناخت رکھتے ہیں تو اسماعیلی مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے، اور حضرت امام کی دنیا میں حاضری جو ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ 10% تو بہت ہو گیا، 2 کروڑ کا 10% کتنا ہوا؟ 20 لاکھ ہوئے۔ مجھے نظر نہیں آتا کہ دنیا کے اندر 20 لاکھ اسماعیلیوں میں کوئی روحانی شکتی ہے۔ کبھی ہم 5% لے لیں، میں تو 1% تک بھی آ جاؤں، لیکن یہ بات کہ ہمارے گروپ میں شناخت ہے یا نہیں ہے، ہم اس مولا کے چھتر کے نیچے بیٹھے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نصیب داری ہے۔ امام کے نور کی شناخت کرنا بڑا مشکل ہے۔ اگر 2 کروڑ میں سے 1% بھی، تو 1% کا حساب 2 لاکھ ہوتا ہے۔ کبھی اتنے بھی لوگ امام کے نور کو پہچان لے رہے تو یہ لوگ دھرتی کے اوپر جہاں جہاں رہتے ہیں ان کی عبادت کے زور سے نیکی اور صلاح، سمت، محبت، اتفاق، پیس، شانتی پھیلاتے رہتے ہیں۔ مومنوں، ہر انسان، ہم جدھر یہاں بیٹھے ہیں اور وہ جو دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں، ہر انسان اس کے بدن میں سے بعض ایسی چیزیں نکلتی ہیں جن کو وہ دیکھتا نہیں، محسوس نہیں کرتا۔ میں نے اپنے یہاں ایک لیکچر کے اندر واز کا ثبوت تھا، مگر تھا وہ ایک لیکچر کی طرح، لائف آفٹر ڈیتھ میں میں نے جماعت کو عرض کی تھی کہ ہمارے بدن میں سے ہیٹ نکلتی ہے، اسی طرح سے ہمارے دماغ کے چاروں طرف سے ہماری الیکٹرو میگنیٹک ویوز نکلتی ہیں، ان ویوز کے اوپر ہمارے تھاٹس ہوتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا پتہ ہو یا نہ ہو، مگر یہ چیز حق ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک انسان کے خیالوں کے اندر بدی برائی ہے، وہ کرمینل آدمی ہے، بدماش آدمی ہے، تو وہ جہاں بھی بیٹھا ہوگا اس کو ہمیشہ کرمینل تھاٹس آتے ہیں، تو اس کے تھاٹس باہر نکلتے ہیں، کیونکہ وہ سوچتا ہے نا، تو سوچنے سے اس کے اندر ایگزرشن ہوتی ہے، اس کے اندر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور یہ ایکٹیویٹیز جو تھاٹ ویوز ہیں، جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، اس کے ساتھ اس کے خیالات، اس کی وائبریشنز باہر نکلتی ہیں۔ اس کے ارد گرد بیٹھنے والے لوگ بھلے وہ کچھ بھی نہیں بولے، منہ سے کچھ نہ کہے، لیکن کرمینل تھنک کر رہا ہے تو ارد گرد کے لوگوں کو اس کی وائبریشن اثر کرتی ہے ان ایڈورٹنٹلی، یعنی اس کے کوئی بھی ارادے کے بغیر، سمجھ کے بغیر اس کو وہ چیزیں اثر کر رہی ہیں۔ اگر یہ آدمی ہر روز جس کو ملتا رہے اور وہ پرماننٹلی ملتا رہے تو کچھ ہی دنوں کے بعد یہ آدمی کے اندر بھی انجانے کرمینل تھاٹس آتے رہیں گے، اس کو بدیاں برائیاں سوجھیں گی۔ اس کا اپوزٹ اگر کر لو کہ کوئی مہاتما، کوئی سنت، کوئی پکا مومن، کوئی خدا کا عاشق، کوئی نیک اور عبادت والا آدمی، وہ بیٹھا ہے، عبادت کر رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن اس کے عبادت کے خیالات، اس کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو تھاٹس لے کے باہر جاتی ہیں تو اس کو اثر کرتی ہیں۔ اب ایک انسان ایسا ہے کہ اس کے تھاٹس 1-2 فٹ تک یا 1-2 میٹر تک، 5 کلومیٹر تک، کسی کے آدھے کلومیٹر تک، کسی کی 1 کلومیٹر تک پہنچتے ہیں۔ اس آدمی کی انتر کی فزیکل اور اس کی مینٹل اور روحانی شکتی کے اوپر اس کا آدھار ہے۔ جو بڑے بڑے بزرگ مہاتما عابد ہوتے ہیں، ان لوگوں کے یہ تھاٹس جو ہوتے ہیں وہ سینکڑوں مائل تک جاتے ہیں۔ اگر ان کی حاضری کے اندر ایک روم کے اندر ایک روحانی آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد جو وائبریشن ہوتی ہے وہ بھی روحانی وائبریشن ہوتی ہے، اور جتنے نزدیک ہوتے ہیں ان کو زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے، جو دور ہوتے ہیں ان کو اس کا اثر کم ہوتا ہے، مگر یہ سچ بات ہے۔ آج 200-300 برس کی ہسٹری دیکھو تو ایجپٹ کا جو اپر پارٹ ہے، ایجپٹ ہے، اس کا اپر پارٹ نارتھ میں نہیں ہے، ساؤتھ میں ہے۔ سدرن ایجپٹ ہے، اس کو اپر ایجپٹ کہتے ہیں، اور جو کیرو اور الیگزینڈریا کا جو علاقہ ہے اس کو لوور ایجپٹ کہتے ہیں، کیونکہ زمین نیچے ساؤتھ کی طرف اوپر ہے، اس لیے نائل ندی نیچے اتر کے الیگزینڈریا جا کے میڈیٹرینین سی میں نکل جاتی ہے۔
اب یہ جو اپر پارٹ ہے، گئے 300-400 برس کی ہسٹری میں یہاں گھاس کا ایک بلیڈ بھی نہیں تھا، کوئی ونسپتی نہیں، کچھ نہیں، بیرن اور ریتی کا رن ڈیزرٹ ہے۔ امام سلطان محمد شاہ نے 1950 کے اندر ایک پلان بنایا، آسوان کے مقام کے اوپر نائل ندی کا پارٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے تو کیٹریکٹ ہوٹل جو ہے اس کے باہر ہی ایک چھوٹا سا ٹاپو ہے۔ جنہوں نے آسوان دیکھا ہے شاید ان کو یہ خیال رہا ہوگا، ایک چھوٹا سا ٹاپو ہے۔ مولا نے اپنی لاگ بھگ لگا کے، کیونکہ عام طور پہ تو نہیں ملے، لیکن امام سلطان محمد شاہ نے یہ ٹاپو یعنی چھوٹا سا آئی لینڈ ہے، خرید لیا، اور ادھر انہوں نے 1950 میں کنسٹرکشن کرا کے، یہ ٹاپو ہے ایک چھوٹی سی ہل کی طرح ہے، 1000 فٹ سطح سے اونچا ہوگا۔ اس کی مڈل کے اندر ایک ایسی جگہ تھی کہ جو ذرا فلیٹ تھی، وہاں امام سلطان محمد شاہ نے اپنا ایک گھر بنایا، ایک بنگلہ بنایا، اور اس کا نام رکھا نور اسلام۔ 51 کے اندر یہ بنگلہ پورا ہوا۔ در برس امام سلطان محمد شاہ ادھر جاتے تھے اور ایک ایک مہینہ اس بنگلے میں ٹھہرتے تھے۔ کافی بڑا بنگلہ ہے، 5-6 بیڈ رومز ہیں، اس بنگلے کے اندر آ کے رہا کرتے تھے۔ پھر امام نے ایک پلان بنایا کہ اس بنگلے کے ٹاپ کے اوپر اپنی پرماننٹ سونے کی جگہ بنا دے، تو امام نے اپنا ادھر موسولیم بنانے کے لیے ایک جگہ نکی کی اور اس کے لیے پلان بھی بنائے۔ ہر سال امام کی حاضری ہونے لگی۔ 50 کو آج کتنے سال ہوئے؟ 38 ایئرز ہوئے۔ آپ ایجپشین سے یا ایجپٹ کے جا کے آپ دیکھو تو آج یہ سارا علاقہ آہستہ آہستہ گرو ہوتا ہے اور اس کے اندر ویجیٹیشن بڑھ رہی ہے، گرینری بڑھ رہی ہے، پلانٹس بنتے ہیں، گورنمنٹ بناتی ہے، لیکن الہی فورسز کام کرتی ہیں، قدرت کی فورسز جو انسانوں کے دماغوں میں گھس کے ان کو آئیڈیاز دیتی ہیں۔ آج یہ علاقہ چاروں طرف نگاہ دوڑاؤ تو بہت پھیل گیا ہے اور بہت گرین ہو گیا ہے، ادھر کا بھوک مرا پانی کی تنگی مٹ گئی ہے۔ آپ شاید ہنس پڑو، خوش فہمی اور ایمان کی بات ہے۔ میں صرف ایمان ہی کے اوپر نظر نہیں رکھتا، میں پاسٹ ہسٹری بھی اپنے خیال میں رکھتا ہوں اور اسٹڈی کرتا ہوں۔ بہاولپور ایک اسٹیٹ ہے پاکستان کے اندر، ملتان سے 100-150 مائل پہ ہے۔ یہ بہاولپور اسٹیٹ کا جو علاقہ ہے یہ لگ بھگ 1000 سال سے، بلکہ 1500 سال سے یہ بھی ڈیزرٹ رہا۔ ملتان کا علاقہ بھی ڈیزرٹ ہے۔ سندھ اور کچھ کے درمیان ہونے کی وجہ سے سندھ تو ہے ہی سارا، نیچے کا جو سدرن پارٹ ہے وہ ڈیزرٹ ہے، کچھ بھی لگ بھگ 85-90% ڈیزرٹ ہے، مگر یہ بہاولپور کا علاقہ، ملتان کا علاقہ بھی ڈیزرٹ رہا۔ آج سے تقریباً 500 برس پہلے اس علاقے کے اندر، ارد گرد کے علاقے کے اندر اتنا دکال پڑا، فیمین پڑا کہ لوگ بھی مر گئے، ڈھور ڈنگر اینیمل کیٹل سب مر گئے۔ اس زمانے کے اندر ہمارے ایک پیر تھے جن کا نام گرپیر حسن کبیر دین بابا فیصل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے ملتان چھوڑ کے اچ میں جا کے قیام کیا۔ پیر حسن کبیر دین ملتان میں رہتے تھے، ملتان چھوڑ دیا اور اچ میں جا کے ایک چھوٹا سا مکان بنایا اور وہاں رہنے لگے۔ ان کے رہنے سے 10-20 برس کے اندر آہستہ آہستہ زمانہ بدلا، ٹرینڈ بدلا، اندھاری بارشیں ہونے لگی۔ وہ بارش جہاں 200 برس تک بارش نہ ہوئی وہاں بارشیں آنے لگی۔ بارش آنے کے لیے درخت چاہیے، جنگل چاہیے، اور یا زمین کے اندر لیلوتری چاہیے، ویجیٹیشن، تو بارش ہوتی ہے۔ ڈیزرٹ میں بارش نہیں ہوتی۔ لیکن پھر حسن کبیر دین کے آنے کے بعد بارش شروع ہونے لگی، لوگ آنے لگے، رہنے لگے، کھیتی کرنے لگے، اور یہ سارا علاقہ بڑھنے لگا۔ پھر حسن کبیر دین نے ایک دن کھڑے ہو کے دعا مانگی کہ اے خدایا
اس تمام علاقے کو برکت دے. اس بات کو 500 برس ہو گئے. آپ کبھی جاؤ ادھر بہاولپور میں، خاص طور پہ اچ کے اندر تھوڑا سا علاقہ ہے ایسا، ابھی بھی بیرن ہے، لیکن یاد رکھو مومنوں کہ پیر حسن کبیر دین کو 500 برس ہوئے. 500 مائل اس طرف، 500 مائل اس طرف، 500 مائل کے ریڈیس کے اندر گئے 500 برسوں میں کبھی فیمن نہیں پڑا. کہ جہاں انسان تو ٹھیک جانور بھی نہیں رہ سکتے تھے، لیکن پیر نے وہاں اپنا قدم رکھا اور اپنی باڈی بھی ادھر رکھ دی. پیر حسن کبیر دین اچ میں دفن ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ نے بھی اپنی باڈی آسمان میں دفن کر کے رکھ دی. آج آپ دیکھو تو سینکڑوں مائل تک اس کی برکت چلی جاتی ہے. جہاں جہاں نبیوں اور اماموں نے اپنی باڈی کو دفن کرایا ہے، ان علاقوں کے اندر اس قسم کے واقعات آپ کو ملیں گے. تو میں نے آپ کو یہ بات اس لیے کہی کہ ایک عبادت والا آدمی ہے، بہت اچھا نیک انسان ہے، روحانیت والا ہے، وہ جہاں بیٹھا ہوتا ہے نہ اس کے ارد گرد اس کی طاقت کے حساب سے تھوڑے فیٹ یا تھوڑے میٹر اس کا اثر پڑتا ہے. یہ اثر پڑتا ہے ہمارے اندر کے خیالات سے. آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ اس ملک کے اندر کینیڈا میں، نارتھ امریکہ میں، جہاں ایک بھی اسماعیلی نہیں رہتا تھا، امام نے آج سے 20 برس پہلے اس طرح سے اٹھا کے ایسا رکھ دیا کہ جیسے روٹی پک گئی ہے توے میں سے اٹھا کے پلیٹ میں ڈال دی. اس طرح ہم کو اٹھا کے پلیٹ میں روٹی کی طرح رکھ دیا اس ملک کے اندر. یوں ہی رکھ دیا، سوچے بغیر رکھ دیا. امام نے جب ادھر آنے لگے نا ہم لوگ، تو مولانا حضرت امام نے ایک دفعہ کہا کہ when Idi Amin took his decision, I took my decision. A calculated risk. Calculated risk یعنی مولا نے پہلے سے پلان بنا کے رکھا تھا. اور یہ پلان کیوں بنایا؟ بہت سی وجہ ہیں. اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس ملک نارتھ امریکہ کے اندر ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک، اٹلانٹک سے پیسفک تک، یہ سارا جو لاکھوں اسکوائر مائل کا ایریا جو ہے، اس ایریا کے اندر روحانیت پیدا ہوئے. ادھر روحانیت کمزور تھی. اسماعیلی ہی ایک ایسی قوم ہے آخری دنیا میں، بھلے تھوڑے تو تھوڑے، کہ جو دن کو رات کو اٹھ کے اس پروردگار کی عبادت کرتے ہیں. اس وقت ہم جتنے یہاں آدمی بیٹھے ہیں، ہم سب کے سب عابد نہیں ہیں، لیکن ضرور آپ کے اندر عابد بیٹھے ہوئے ہیں. بہنوں میں بھی ہیں، بھائیوں میں بھی ہیں. ان کی وائبریشن میں ریسیو کرتا ہوں. یہ جو عابد ہوتے ہیں ان کی وائبریشن جانی جاتی ہے. بدوں برائیوں والی آدمیوں کی بھی وائبریشنز ملتی ہیں. اب یہ جو وائبریشنز ہوتی ہیں، روحانی وائبریشن، وہ ایٹماسفیئر کے اوپر اثر کرتی ہیں. کئی ایسے لوگ کہ جن کے دل کے اندر ایمان نہیں، مگر کسی وجہ سے آتے ہیں، بچے کے ساتھ آتے ہیں یا ماں کے ساتھ آتے ہیں یا بیوی کے زور دینے سے آتے ہیں، کچھ بھی وجہ ہوئے، ان کو یہاں جماعت خانے میں آ کے یہ جو روحانی وائبریشن ایٹماسفیئر میں پھیل جاتی ہے، اس کا اس کو اثر لگتا ہے. اس کو عطر نہیں لگتا، اس کو پرفیوم نہیں ملتی، لیکن کم از کم باس تو آتی ہے. عابد بنے کہ نہ بنے. تو یہ جو عبادت کی چیزیں ہیں نا، یہ ارد گرد کے علاقوں کے اوپر اثر کرتی ہیں. بالکل اسی طرح سے ہمارے دلوں کے اندر جو حقیقتیں پیدا ہوتی ہیں دینداروں، وہ دنیا والوں کے اوپر اثر کرتی ہیں. ہر زمانے کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر نبی کے جو مرید ہوتے تھے ان میں تھوڑے سے ایسے ہوتے تھے، سب نہیں، کہ جو ایڈوانس اسپرچولی ہوتے تھے، ایلیویٹڈ ہوتے تھے. ان کو وہ نبی، وہ روحانی استاد عبادت کے طریقے سکھا کے اور بھی مضبوط کرتے تھے. عبادت جو ہوتی ہے، یاد رکھو، وہ صرف پرسنل انسان کے لیے نہیں ہے. ہاں، اس آدمی کا جو مقصد ہوتا ہے تو خود کو بلانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ جو ہے نا، اس نے جس طرح میں نے آپ کو سنایا کہ ہر انسان کے بدن میں سے ہیٹ نکلتی ہے، ہر انسان کے بدن سے میگنیٹک اور الیکٹرو ویوز نکلتی ہیں، تو اس طرح سے روحانی چیزیں بھی اس کے باہر نکلتی ہیں، اس کی مرضی ہو یا نہ ہو. تو خدا تعالیٰ چاہتا ہے
روحانیت پھیلی جائے. اب یہ آدمی دنیا میں چلتا بھی ہے تو جہاں جہاں جائے گا یہ جو اس کے ارد گرد کا جو حیولہ ہے یعنی اس کی باؤنڈری اگر 3 فٹ کی ہے کہ 3 فٹ ادھر 3 فٹ ادھر اس کی جو روحانی طاقت کی ویوز اور وائبریشن باہر نکلتی ہیں تو یہ 3 فٹ ادھر 3 فٹ ادھر یہ آدمی جدھر بھی جائے گا وہاں روحانیت ویوز اس کے ساتھ ایٹماسفیئر میں پھرتی رہیں گی. وہ کسی کی دکان کے اوپر گیا ہے, کسی کے گھر پہ گیا ہے, کسی ڈاکٹر کو ملنے گیا ہے, کسی کالج اسکول کے اندر گیا ہے تو اس کی یہ جو روحانی وائبریشن ہیں وہ اس کے ساتھ جاتی ہیں. تو وہ اس طرح سے سمجھ لو کہ ایک آپ نے لے لی اگربتی کا گچھا لے لیا 10-20 اگربتیاں لے کے یا آپ نے ایک پوٹ لیا اس کے اندر آگ ڈال کے لوبان جلایا اور اس لوبان کو یا اگربتیوں کو لے کے آپ جہاں جہاں جاؤ گے خوشبو پھیلتی جائے گی. بالکل اس طرح سے یہ روحانی آدمی جہاں جہاں جاتے ہیں خوشبو پھیلتی رہتی ہے اور اس طرح ایٹماسفیئر کے اندر سے شیطان پنا اور بد فورسز بیڈ ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں اس کے آنے سے ہٹ جاتے ہیں, تتر بتر ہو جاتے ہیں, منتشر ہو جاتے ہیں, ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور خدا کی خدائی کے اندر یہ نیکیاں پھیلتی ہیں. یہ چیز اگرچہ دنیا میں گھٹتی جاتی ہے اس لیے کہ صبح کی عبادت کرنے والے خدا کو یاد کرنے والے ہر قوم کے اندر گھٹ رہے ہیں. میں 5 سال سے جماعتوں کے اندر میں عرض کرتا رہا ہوں کہ دینداروں زمانہ بہت خراب آ رہا ہے. آج سے 125 سال کے اندر زمانہ اور بھی خراب آ جائے گا. ہر 2-4 برس کے بعد ہم کو اس کی فیلنگ ملے گی, 1 برس کے بعد شاید نہ ملے, لیکن ایوری ڈے بلکہ ایوری آور جو زمانے کا جو ٹرینڈ ہے روحانیت کی بات کرتا ہوں وہ ٹرینڈ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہے. ہر 1 گھنٹے کے بعد ساری دنیا کے اوپر روحانیت نیچے آ رہی ہے, گھٹ رہی ہے. ہم کو یہ محسوس اس طرح نہیں ہوتا لیکن 2-4 برس کے بعد ہم اس کی فیلنگ کرتے ہیں کیونکہ اس کی سپیڈ اتنی چھوٹی ہے. 125 سال کے بعد یہ جو گراف نیچے آ رہا ہے روحانیت کا یہ اتنا نیچے آ جائے گا, دنیا میں اتنے پاپ بڑھ جائیں گے, دنیا میں اتنے بد خراب اور برے اور کرمینل آدمی ہو جائیں گے کہ مومن بہت تھوڑے رہیں گے, بہت تھوڑے. ایک آٹے کا ہم نے پوٹ لیا, ہم کو 20-25 روٹیاں بنانی ہیں اور مانو کہ ہم نے اس کے لیے 5 پاؤنڈ آٹا لیا. ابھی 5 پاؤنڈ آٹے کے اندر نمک کتنا ڈالو گے؟ 5 پاؤنڈ نمک تو نہیں ڈالو گے, شاید 5 گرام بھی نہیں ڈالو گے. تو اس طرح آٹے میں نمک کے برابر دنیا میں مومن رہیں گے, آٹے میں نمک کے برابر. مگر پھر بھی جب یہ روٹی کھاؤ گے تو نمک کا سواد آئے گا کیونکہ روحانی چیز ہے. بھلے یہ لوگ یہ مومن بہت تھوڑے ہو جائیں گے, بہت تھوڑے ہو جائیں گے, پھر بھی ان کی روحانیت دنیا میں رہے گی. جی وکھڑی ویڑا ماہے دل تھوڑا نہ رہے جی, وکھڑی ویڑا ماہے دل تھوڑا نہ رہے جی, سمیرا جو رکھ سے تینوں رہ سے جی. ایسا خراب وقت آئے گا, زہر کی طرح کڑوا وقت. وکھڑی ویلا کہہ کے پیروں نے ہمیں سب کچھ بتا دیا. اس ایک لفظ کے اندر ہم کو بہت سی چیزیں کہہ دی. زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی, ہمیں اتنے دکھ اور پرابلمز آئیں گی کہ جینا کڑوا لگے گا, لائف کڑوی ہو جائے گی. تو پیروں نے اس کو کہہ دیا وکھڑی ویلا. وکھ کہتے ہیں پوائزن کو اور موسٹلی پوائزن کڑوی ہوتی ہے. پیروں نے کہہ دیا ایسا وقت آئے گا تمہاری لائف میں اتنے دکھ اور پرابلمز آئیں گے کہ تم کو جو لائف ہے نا جینا کڑوا لگے گا, مٹھاس نہیں رہے گی. دل جس کا ٹھور رکھے گا مولا اس کا رہے گا, اس کا رہے گا. اور مولا کا نام رکھ کے عبادت کی طرف اشارہ کیا. عبادت کرو مومنوں, عبادت کرو. ہمارے اسماعیلی مذہب کو باطنی مذہب کہا گیا.
ہمارے اس اسماعیلی مذہب کو روحانی مذہب کہا گیا اور یہ نور کا مذہب ہے. میں نے آپ کو عرض کی تمام دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں کسی کے اندر ایسا ایک بھی شخص نہیں کہ جو یہ کلیم کرے کہ میں خدا کا نور ہوں. اور یہ کلیم کرتا ہے صرف اپنے جماعت خانے میں نہیں، سب کے سامنے. پیپر والے بھی جب کوئی رپورٹر جاتے ہیں تو ماں باپ کہتا ہے کہ آئی ایم دی ہولڈر آف نور آف اللہ. یہ دعویٰ ہے اس کا. ایسا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں. 1943 میں لڑائی کا زمانہ تھا. مجھے تو چھوٹی عمر سے مذہبی چیزوں کا شوق رہا. وہ زمانے کے اندر ہندوستان میں ایک اچھی بڑی ویکتی، ایک ایسا شخص تھا اروبندو گھوش. اس کو اروند گھوش کہتے ہیں لیکن بنگالی تھا، اس کے لیے بنگالی کے اندر نام تھا اروبندو گھوش. لوگ اس کو بہت عزت دیتے مانتے تھے. ایک دو دفعہ ذکر کر چکا ہوں آج میں. تو میں نے اس کی بہت تعریف سنی. لوگ کہنے لگے اس نے خدا کو دیکھا ہے. تو جب میں نے یہ سنا مجھے شوق پیدا ہوا. میں بامبے سے سفر کر کے پانڈیچری گیا. اس زمانے میں پانڈیچری میں رہتے تھے. چھوٹا سا ہل اسٹیشن ہے صدرن انڈیا کے اندر. جب میں اس کو اس دن ملنے گیا کہ جب وہ پبلک میں آ کے لوگوں کو ملتے تھے، 5-7 ہزار آدمی تھے. لیکچر سنا، اس کی شکل دیکھی، شکل اٹریکٹیو تھی. اس کی آنکھوں کے اندر پربھاؤ تھا. میرے دل میں وائبریشن ہوئی کہ آدمی اچھا ہے، نیک ہے. کوشش کر کے میں اس کے نزدیک پہنچا. آدمی تھوڑے ہو گئے. میں نے سلام کیا. میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ہنسنے لگے. میں نے کہا بابا مجھے ایک سوال کرنا ہے. میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بولے ہاں میرے چائلڈ، یس مائی چائلڈ، وٹ یو وانٹ ٹو آسک می. میں نے کہا بابا میں نے سنا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے. مسکرائے. اس کی مسکراہٹ میں روحانیت تھی، اس کی آنکھوں میں روحانیت تھی. مجھے کہتا ہے نہیں بیٹے میں نے خدا کو دیکھا نہیں ہے لیکن میں نے اس کی پریزنس کو فیل کیا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات تھی. کہتے ہیں میں نے خدا کو، لوگ کہتے ہیں لیکن نہیں بیٹے میں نے خدا کو دیکھا نہیں لیکن I have felt his presence. خدا کی پریزنس کو میں نے فیل کیا ہے. یہ اسماعیلی مذہب کا ایک اچھا نقطہ ہے، پریزنس کو فیل کرنا. نور کا دیکھنا تو کسی کسی کا کام ہے جس پہ اس کی بڑی رحمت ہو جائے، لیکن پریزنس کو فیل کرنا بھی بہت بڑی چیز ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایک فرمان میں فرمایا کہ پیر صدر دین تمہارا دین بھائی تھا. ہمارے لیے پیر صدر دین ماں باپ نبی کا نور ہے، یوم کے پیر ہیں اور انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. تو مولا فرماتے ہیں پیر صدر دین تمہارا دین بھائی تھا. پیر صدر دین نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، امام کے فرمان میں. پھر مولا اس کا خلاصہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس لیے کہ پیر صدر دین ہر وقت خدا کو حاضر ناظر سمجھتا تھا. فیلنگ آف دی پریزنس آف گاڈ. پیر صدر دین نے ہر وقت خدا کی پریزنس کو محسوس کیا. آلویز، ایوری پارٹ آف سیکنڈ. امام سلطان سے فرماتے ہیں پیر صدر دین نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ پیر صدر دین ہر وقت خدا کو حاضر ناظر سمجھتا تھا. ہماری اسماعیلی مذہب کی یہی نقطہ کی خوبی ہے کہ جو ایک غیر قوم کا آدمی جس کو ہم ایک بنگالی بزرگ کہتے ہیں اروند گھوش، جب اس کے منہ سے میں نے یہ سنا کہ میں نے خدا کی پریزنس فیل کی ہے، مجھے اس کے جواب میں بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا. خدا کے بھگت، خدا کے عابد، خدا کو چاہنے والے ماننے والے ہر قوم کے اندر ہیں، ہر مذہب کے اندر ہیں. ہم اسماعیلیوں کے پاس کوئی ایسا کانٹریکٹ نہیں ہے کہ مولا ہمارے سوا کسی اور جگہ نہ جائے. ہم نے کانٹریکٹ کیا کہ تیرے سوا کسی اور جگہ نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمارا وہ ایک ہی ہے. لیکن وہ تو سب کا ہے نا.
اسماعیلیوں کا ہے، نان اسماعیلیوں کا ہے. ارے بکری کا بھی ہے، سانپ کا بھی مالک وہ ہے، ہاتھی کا بھی وہ ہے، یہ مچھر کا بھی مالک وہ ہے. اس نے پیدا کیا ہے سب کچھ، یہ سب کچھ اسی کی ملکت ہے. اس لیے قرآن شریف نے اللہ کے واسطے ایک نام پیدا کیا ہے، سلطان العظیم، سلطان المبین بھی کہا گیا ہے. وہ سب کا بادشاہ ہے، مالک ہے. تو خدا کو ماننے والے کسی بھی مذہب کے اندر جب اس سے پیار کرتے ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، تو خدا ان کو بخششیں دیتا ہے. ہمارے ہاں اسماعیلی مذہب میں اور غیر مذہب کے اندر ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ہم کو فیور زیادہ ملتی ہے. اس لیے فیور ملتی ہے کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہیں. ہمیں اس لیے فیور ملتی ہے کہ ہم اس کے چھتر کے نیچے اس کے نزدیک بیٹھے ہیں. اس لیے فیور ملتی ہے کہ ہم اس کو جانتے ہیں، بھلے ہم نہیں اس کے اوپر عمل کرتے، مگر یہ ضرور جانتے ہیں کہ مولانا حاضر امام ہمارا نور مالک ہے اور اس کے سوا کوئی بھی نہیں. اب یہ اعتقاد جو ہم اسماعیلیوں میں ہے اس کے بھی درجے ہیں. آپ نے کبھی امام کو مرشد طریقے قبول کر لیا تو بھی آپ کا چھٹکارا ہو جائے گا، لیکن کسی نے امام کو تھوڑا سا آگے بڑھ کے اور سمجھ آ گئی تو اس کو پیر کے طور پہ لے لے گا تو بھی چھٹکارا ہوگا. جو جو وہ آگے بڑھتا جائے گا تیسے تیسے اس کی انتر کی آنکھیں کھلتی جائیں گی اور وہ امام کی شناخت کرتا جائے گا. جیسے جیسے شناخت کرتا جائے گا تیسے تیسے اس کے انتکرن کے اندر جو زور ہوگا، روحانیت کا زور ہوگا، اسپرچول پاور ہوگی، اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا. خود کو تو پہنچے گا لیکن دوسروں کو بھی پہنچے گا. اس کی دوستی میں آنے والے، اس سے گفتگو کرنے والے، اس کے پاس بیٹھنے والے، ان سب کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس آدمی کی وائبریشن نکلتی ہے. عطر لگا کے آؤ، اسپرے کر کے جہاں بھی بیٹھے ہوگے آجو باجو والے لوگوں کو آپ کے اس عطر کی خوشبو آئے گی. روحانیت ایسی ہے. ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے وہ روحانیت کا مذہب ہے. ہمارے سارے مذہب کا سب سے اونچا اور نچوڑ اور ایسنس جو ہے وہ بیت الخیال ہے. بیت الخیال وہاں تک کوئی پہنچتا ہے. الحمدللہ آپ میں سے میجورٹی ہیں کہ جنہوں نے بول لیا ہوا ہے، لیکن افسوس ہے کہ آپ میں سے میجورٹی ہیں کہ جو عبادت نہیں کرتے. ہارڈلی اس وقت یہاں بیٹھی ہوئی میدنی کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ 5 سے 10% بھی زیادہ عبادت کرنے والے ہوں. اگرچہ ہمارے امام نے ایک ڈسپلن بنایا کہ ہمیں 4 اور 5 بجے ہی رات کو عبادت کے لیے اسپیشلی بیٹھک کرنی چاہیے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. اس کی فی جو ہے، پہلا انٹرنس فی ہے. انٹرنس فی میں پیسے کی بات نہیں کرتا. انٹرنس فی یہ ہے کہ آپ پروڑیے اٹھو، یہ اس کی انٹرنس فی ہے اور بڑی بھاری ہے. ویسے نارمل فی جو ہے ایسا سمجھو کہ $1 ہے، لیکن انٹرنس فی جو ہے نا وہ $10,000 ہے. تو $1 در مہینہ تو دے سکیں گے، لیکن یہ انٹرنس فی بہت مشکل ہے. یہی بات ہے، صبح اٹھنا بڑا مشکل ہے. نیند بہت خراب چیز ہے اور ہم نیند کے غلام بن جاتے ہیں. نیند ہم کو پکڑ لیتی ہے اس لیے کہ ہم کمزور ہیں. جس طرح بچے سو جاتے ہیں پھر اس کو اوندا کرو سیدھا کرو، وہ تو سویا ہے. ہم کو بیبیز کی طرح نیند آتی ہے. الارم بج دیتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ الارم بجا. صبح اٹھ کے معلوم ہوتا ہے او الارم رکھا تھا مگر بج گیا. تھوڑے ہوشیار آدمی ہوتے ہیں تو ہاتھ لمبا کر کے آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہاتھ لمبا کر کے اس کو الارم کو بند کر دیتے ہیں. نیت ہوتی ہے مگر عمل نہیں ہوتا. پیروں نے کہا بھاو ہوا بھگتی نہ ہوئی. ایسا من چاہتا ہے عبادت کے لیے اٹھوں، کوئی فرمان سن کے، کوئی واز سن کے. کبھی کبھی ایسا دل میں آتا ہے آج رات کو کوئی الارم رکھ دے، لیکن کون صبح اٹھے گا؟ کوئی اٹھے گا. میری عرض یہ ہے، آج کا میں نے یہ ٹاپک اس لیے لیا کہ صبح کے وقت جب بیت الخیال کی واز ہوتی ہے تو اتنے آدمی بہت کم ہوتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں آپ کے پاس میں ریکویسٹ کروں. ایک مشنری ہے، وہ مذہب کا استاد ہے، میرے لفظ نہیں ہیں، مولا باپا کے ہیں. مولا فرمایا کہ مجلسیں بنانے کا میرا مقصد یہ ہے
کہ جو لوگ دن کے وقت بہت بزی رہتے ہیں، کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تو وہ مجلس میں جائیں اور مشنری کی آواز کریں. مشنری جو ہے وہ کلاس میں جس طرح ملا سکھاتا ہے اس طرح مشنری مذہب سکھاتے ہیں. اور حقیقت میں میں اس وقت مولا کے اس فرمان پہ عمل کر رہا ہوں کہ جماعت کو میں عاجزی کروں، میں جماعت کو وینتی کروں، میں جماعت کو بیگ کروں. اللہ میرا پرسنل اس میں کوئی فائدہ نقصان نہیں، میں اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہوں. لیکن آپ کا بھی پرسنل فائدہ اور نقصان کے اندر، آپ کے فائدہ نقصان کے اندر جماعت کا بھی فائدہ نقصان تھوڑا انوالوڈ ہے. آپ اگر عبادت کرو گے تو جہاں جہاں آپ جاؤ گے آپ کی عبادت کی روحانی پاور جو ہے اس کی وائبریشن پھیلاتے جاؤ گے. آپ کے گھر والوں کے اندر آپ کی عبادت کا اثر پڑے گا. آپ جب جماعت خانے میں آؤ گے تو ہو سکتا ہے آپ کے بازو میں کوئی کمزور، یعنی عبادت میں روحانیت میں کمزور آدمی بازو میں آ کے بیٹھ گیا ہے، اور آپ نے جب شاہد و دیدار کا پنجہ لیا تو میں نے اپنی اس واعظ میں ذکر کیا تھا کہ آنکھیں، ہاتھوں کی ہتھیلی اور منہ سے نکلے ہوئے 3 الفاظ جو ہیں شاہد و دیدار، یہ 3 ٹرانسمیٹر ہیں ہماری باڈی کے اندر، اس کے اوپر اثر کرتے ہیں. میں اپنے ہاتھ ملا کے اپنے بدن کی وائبریشنز اس کے اندر ڈال رہا ہوں. میں اپنے خیالوں سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں اپنی وائبریشنز دے رہا ہوں، اور میں اپنے منہ سے اس کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ خدا تجھ کو دیدار بخشے. تو وہ مجھے سامنے ایسی ہی دعا دیتی ہے، تو میرا بھی اس میں فائدہ ہے. ہم جب یہ ارد گرد جو بیٹھے ہوتے ہیں ادھر ادھر ہم شاہد و دیدار کا پنجہ لیتے ہیں، تو ہم اس طرح سے ایک دوسرے کو جس طرح جڑا کھلاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو اپنی روحانی وائبریشن میں بھاگیدار بناتے ہیں. اور وہ آدمی اگر کمزور ہے تو میرے کھانے میں سے، اس روحانی بخشش میں سے جو مولا نے مجھے دی ہے، تھوڑی سی اس کو بھی ملتی ہے. دوسرے دن دوسرا آدمی ہوگا. تو جماعت خانے کے اندر آنے سے بہت سے کمزور آدمی مضبوط ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے کسی کے دل میں یہ سوال اٹھ رہا ہے، تو کیا ہماری روحانیت گھٹ جائے گی؟ اگر وہ پاور اس میں ٹرانسفر ہوتی تو کیا ہماری روحانیت گھٹ جائے گی؟ اللہ میرا، آپ نے اسپرے کر کے پرفیوم ڈالا ہے، وہ سونگ رہا ہے، تو اس میں کیا گھٹے گا؟ یعنی اس کا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کا نقصان کچھ نہیں ہوگا. آپ اپنی مجلس میں جاؤ، دوستوں میں جاؤ، گھر پہ جاؤ. ابھی ایک اور میں تفاوت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ لوگ کہ جو عبادت والے ہوتے ہیں وہ جدھر بھی بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اچھے ہی وچار آتے ہیں، ان کے منہ سے بدگوئی اور بھونڈے وچاروں والے شبد نہیں نکلتے، اس کے خیالات کے اندر بدی برائی نہیں آتی، اس کی آنکھیں بد نظری نہیں کرتی، اس کے کان بدگوئی نہیں سنتے. کبھی کوئی بات آ بھی گئی تو دل کے اندر فوراً اس کا دروازہ بند کر دیتا ہے، سنی انسنی کر دیتا ہے. یا ایسی جگہ پھنس گیا ہے کہ جہاں لوگ بدگوئی بہت کر رہے ہیں تو نبی کہتے ہیں اٹھ کے چلے جاؤ. پیروں نے بھی کہا کہ اٹھ کے چلے جاؤ، لیکن پھر بھی نہیں اٹھ سکتے تو رسول اللہ فرمایا اپنے دل میں کہو یا اللہ مجھے ان سے بچانا، میرے اندر اس کا کوئی اثر نہ ہونے دینا. تو دل کو ہم نے باندھ لیا، ان سے ہم نے جدا کر دیا. ہمارے ہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کوئی کام نہیں، بیکار ہیں، مفت کے پیسے آتے ہیں یا گورنمنٹ دیتی ہے یا اس کو بچے دیتے ہیں یا اس کو انٹرسٹ آتا ہے، کوئی کام نہیں. پھر یا تو پتے کھیلیں گے، بیٹھ کے بیئر پئیں گے، ایک دوسرے کی بدگوئی کریں گے، تیری میری کریں گے. یہ وہ کرمینل گروپ ہے کہ جن کو عبادت کا کچھ پتہ نہیں. ان کے جیو ہیں وہ نیچ جیو ہیں. نیچ جیو کا مطلب یہ ہے کہ پیروں نے ہمیں ایک فرق بتایا. فرق یہ بتایا، پھر کہتے ہیں کہ 2 جانور ہیں، دونوں سفید ہیں، دونوں نظر میں ایسے ہی آتے ہیں، مگر دونوں کے اندر فرق ہے. ستگر کہہ رہے
बगला हंस दोए पटोंतरा, पटोंतरा कहते हैं समानता वाले, रिजेम्बलेंस। दिशा पे एक वरण, नजर में ऐसा लगता है कि जैसे एक ही फैमिली है। बगला चुने मन मानियो अन्य हंस मोती रतन रे भाई, हंस मोती चरण। बग हंस दो पटोंतरा, दोनों सफेद हैं, दोनों की शक्ल ऐसा है, अपने को लगे कि एक ही फैमिली है, लेकिन बगला है वो मुर्दार खाता है। जब भी उसको मुर्दार नहीं मिलता, यानी ताजी फ्रेश मच्छी पकड़ता है, नहीं मिलती तो मरी हुई मच्छियां खाता है, कभी वो नहीं मिलती तो मरे हुए डेड के फ्रॉग्स खाता है, वो भी कुछ नहीं मिलता तो कीचड़ खाता है, पानी के किनारे के ऊपर जो मड होता है वो ही खाता है। बग चुने मनमानियों का मतलब ये है कि जो मिल गया खा लिया, हलाल हराम की उसको कोई शनाख्त नहीं। लेकिन जो हंस है वो मर जाएगा मगर मोती के बगैर दूसरी चीज नहीं खाएगा। सतगुरु कह रहे, अब वो मिसाल देके अब इंसानों की मिसाल देते हैं। नुगरा सुगरा दो पटोंतरा, नुगरा कहते हैं कि जो अनग्रेटफुल होवे, सुगरा कहते हैं कि जो ग्रेटफुल है। इसका जो लिटरेरी ट्रांसलेशन ये है, सुगरा का मतलब फॉर्चुनेट और नुगरे का मतलब अनफॉर्चुनेट, लेकिन मैंने तीनों ही के कलामों में से इसका दूसरा ट्रांसलेशन ग्रेटफुल और अनग्रेटफुल, क्योंकि हमारे नबियों हमारे इमामों ने यह फरमाया है कि शुक्र गुजारी करना इबादत का आधा हिस्सा है। शुक्र करना इबादत का आधा हिस्सा है, इसके लिए मैंने ये ग्रेटफुल और अनग्रेटफुल की बात कही। तो फिर कहते हैं सतगुरु कह रहे, सुगरा नुगरा दोए पटोंतरा, सर्वे सूरत एक समान। उन दोनों की शक्लें भी हैं, यानी आंखें दो हैं, इधर भी दो हैं, उसकी एक नाक है, इसकी एक नाक है, इसके दो कान है इधर, मतलब कि दोनों इंसान हैं। नुगरा चाहवे दाम को, पण सुगरा साहिब का नाम रे, भाई सुगरा साहिब का नाम। दाम पैसे को भी कहते हैं, मगर यहाँ दाम का मतलब फरेब भी है, दाम का मतलब खुद गर्जी सेल्फिशपना ये भी है। मतलब दाम वो चीज है कि जो इंसान की खुद की मर्जी से आवे, और जो सुगरा है वो खुदा ताला की याद में बसर करता है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो आबिद हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनको इबादत का कोई शौक नहीं, और वो दुनिया की बदी बुराई के अंदर, तेरी मेरी के अंदर, खराबियों के अंदर और उन चीजों के अंदर जिनके लिए मुर्शिद ने मना किया है उसमें पड़े होते हैं, और इन लोगों को कोई होश ही नहीं। ये वो गाफिल जुमला है कि जिसके लिए पीरों ने गिनानों में फरमाया है कि जो गफलत है, गफलत का मतलब इग्नोरेंस, गफलत का मतलब जानबूझ के किसी चीज को बेदरकार कर देना, उनकी अंतकरण की आंखें अंधी हो जाती हैं। तो पीर कहते हैं कि ये जो गाफिल लोग हैं उनको समझाओ तो नहीं समझते। इस तरह कहते हैं कि गाफिल ने सुध नव सूझे, ऐसे गाफिल लोग कि जिनको इबादत का कोई ख्याल नहीं, मजहब का कोई ख्याल नहीं, पिया ऐश आराम किया, अपने मन के मनोरंजन के लिए सब तरह के गुनाह बदियां की, उनको फिर समझाने जाओ तो वो नहीं समझते। तो पीर कहते हैं ते गाफिल ने सुध न सूझे, उसको अकल नहीं आती। ते गाफिल ने सुध न सूझे, तेने गफलते को, ते गाफिल ने सुध न सूझे, ऐसे निद्राए खोया आप ते
غافل نے سدھ نو سوجھے تینے نندرائے کھویا آپ تینے کار ہوائے دابیو تینے ڈسیو تے کارو ناگ. اس نے نیند میں یعنی غفلت میں اگنورنس میں سب گما دیا, سب کچھ بھول گیا. اور پھر اس کو کال اور ہوا, کال یعنی موت اور ہوا یعنی پریشر. ہوا تو ہوا کو کہتے ہیں لیکن یہاں ہوا کا مطلب پریشر. اس نے جب دبایا تو ایسا سمجھ لو کہ جیسے کسی کو کالا ناگ ڈس لے تو اس کی کیسی حالت ہوتی ہے, اس کی آنکھوں کی روشنی امیڈیٹلی گم ہو جاتی ہے. کالا ناگ جس کو عام طور کے اوپر کوبرا کہتے ہیں اور بھی قسم کی ذاتیں ہیں, وہ جب ہی ڈستا ہے تو ودن ہاف اے منٹ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہے اور اس کو کچھ دکھتا نہیں. دوسرے پاٹ میں ہے جی ناگ ڈسیو تینے زہر چڑھیو. پاؤں میں اگر ناگ نے ڈسا ہے تو اس کا زہر بلڈ کی سرکولیشن میں اوپر آ گیا. ناگ ڈسیو تینے زہر چڑھیو تے تو بے آنکھیں آنگھلو کھائے. دونوں آنکھوں سے اس کی روشنی چلی گئی. یہاں دو آنکھیں ظاہر کی اور باطن کی. تیاں لاکھوں گروڑی ابھی ملے پن ست گرو بنا زہر نہ جائے. زہر اتارنے والے کو گروڑی کہتے ہیں, گروڑی. پھر کہتے ہیں اگر لاکھوں بھی آ جائیں تو اس کا زہر نہیں نکلتا. کیوں؟ ستگور چاہیے, اس کو جاننے والا. آرڈینری سانپ کی زہر اتر جاتی ہے لیکن کالے ناگ کی زہر کو اتارنا سب کا کام نہیں, اس میں مرشد چاہیے. وہ آدمی کہ جو دنیا کے اندر کھا پی کے موج شوق کر کے بدیاں برائیاں کر کے ٹائم ویسٹ کر کے اپنا نکال رہے ہیں وقت. 70, 75, 80, 85 کی عمریں ہو گئی. ابھی بیٹھ کے تم تسبیح نکالو, خدا کو یاد کرو. آلریڈی دونوں پاؤں قبر میں پہنچ گئے ہیں. کس وقت جھونکا آئے گا تو قبر کے اندر. ارے آخرت کا کچھ خیال ہے ہی نہیں. یہ لوگ روحانی لوگ نہیں ہیں. یہ لوگ جہاں بھی بیٹھے ہوں گے بغیر کچھ کہے چپ چاپ بھی بیٹھے ہوں گے تو بھی ان کی جو وائبریشن ہوگی وہ آجو باجو والے کے خیالوں کو خراب کرے گی. آج میں آپ کو ایک اور بات بولوں, آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا. کبھی کبھی ایک آدمی ادھر بیٹھ کے نا تو دعا لیڈ کرتا ہے یا تسبیح نکالتا ہے. مکی صاحب سے امر مانگا اور دعا شروع کی. اب جب یہ آدمی نے ساری جماعت کی طرف سے لیڈرشپ لی ہے تو ساری جماعت کے تھاٹس دعا میں ہوتے ہیں, لیکن کبھی پاورفل حصہ, بعض دفعہ 50 آدمی اتنے پاورفل نہیں ہوتے کہ جتنے 10 آدمی پاورفل ہوتے ہیں, بدیوں میں بھی برائیوں میں بھی. کیونکہ اگر 100 کینڈل کے جو بلبs ہیں 10 لگائیں تو 1000 ہو گئے, لیکن 20 کے 10 لگاؤ گے تو خالی 200 ہوتے ہیں. تو میجورٹی کی بات نہیں, بات پاور کی ہے. اگر جماعت کے اندر وہ لوگ کے جو روحانی نہیں ہیں, وہ لوگ کے جو بد ہیں, جن کے خیالات باہر گھومتے رہتے ہیں, ان لوگوں کے دل کے اندر جماعت خانے میں بیٹھے بیٹھے جب کوئی بدی خیال آتے ہیں, گناہ کے خیال آتے ہیں تو اس کی وائبریشن یہ دعا لیڈ کرنے والے کو ڈسٹرب کرتی ہے اور بیچارہ بھول جاتا ہے. یہ دعا بھول جانے کا مقصد اس کا واقع نہیں ہے, اس پر دھیان نہیں لگتا, اس لیے کہ بہت اپوزٹ وائبریشنز اس کے خیالات کو ہٹا رہی ہے. کیوں؟ عام طور پہ بچے ہوتے ہیں, زیادہ پاورفل نہیں ہوتے. کبھی بڑا پاورفل آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو شاید وہ لے جاوے لیڈنگ کر کے, لیکن جماعت کے اندر دعا پڑھتے پڑھتے دعا پڑھانے والے کے خیالات کبھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو بیچارہ بھول جاتا ہے. مطلب میں نے آپ کو یہ اس لیے کہا کہ ہماری وائبریشنز, ہمارے خیالات دوسروں پہ اثر کرتے ہیں. اگر
آپ کو کوئی آدمی سامنے سے ملا، کیسا بدماش آدمی، ابھی لینا نہیں دینا نہیں، آپ کو فیلنگ دل میں ہو رہی ہے، یہ وائبریشن کا کچھ کارن ہے، کچھ وجہ ہے، کیونکہ خدا کی تمام سرشٹی کے اندر نیگیٹو پازیٹو جو پولیرٹی ہے، ہر جگہ یہ نیگیٹو پازیٹو فورسز کام کر رہی ہے۔ اس طرح اپنی لائف میں سکھ، شانتی، آرام، پیس ملے، اس کے لیے عبادت کرو۔ اگر آپ عبادت کرو گے تو کم از کم اس خرابی سے بچ جاؤ گے، لیکن خدا بڑا رحم والا، بخشش والا ہے، تو آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد رہنے والے، آپ کے بھائی بہن، آپ کے بیوی بچے، آپ کے یار دوست، جہاں بھی جاؤ گے آپ نیکی اور اچھائی پھیلاتے جاؤ گے، آپ وائبریشن پھیلاتے جاؤ گے کہ آپ کے خیالات ایسے ہیں۔ مولانا حضرت امام فرمایا سارا دن علی علی کرتے رہو، محمد محمد کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، یا رحمان کہو یا رحیم کہو۔ مولا کہتے کسی بھی امام کا نام لیتے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنی وائبریشنز کو چالو رکھو اور اوپر کی انرجی کو ریسیو کرتے رہو، خود بھی سکھی رہو گے، تمہاری وجہ سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اس طرح ہم اسماعیلیوں نے صبح کی عبادت کے اوپر بڑا زور دیا۔ ہماری جو بیت الخیال کی عبادت ہے اس کے اندر اور بہت سے فائدے ہیں۔ ان فائدوں میں ایک یہ ہے کہ انسان کو جب وہ نیند میں جائے گا تو اس کو سپنے نہیں آئیں گے، ڈسٹربنس نہیں ہوگی، وہ جلدی سو جائے گا اور سکھ کی نیند آئے گی۔ گھنٹے ٹائم تھوڑا سوئے گا، فائدہ زیادہ ہوگا۔ بعض آدمی 8 گھنٹے سونے کے بعد بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ میں اور سو جاؤں، کیونکہ اس کی نیند کی کوالٹی خراب ہے۔ مگر جو عبادت والے ہیں وہ 3 گھنٹے سوئیں گے تو 6 گھنٹے کا اس کو فائدہ ملے گا، بینیفٹ ملے گا، کبھی بھی اس کو نیند کی تکلیف کبھی نہیں ہوگی۔ جیسے ہی آنکھ بند کی 1-2 منٹ میں سو جائے گا، اور پھر جب وہ کسی بھی وقت اٹھے گا، آدھے گھنٹے کے بعد بھی کبھی اٹھے گا تو فریش ہوئے گا، 2 گھنٹے کے بعد بھی اٹھے گا تو فریش ہوئے گا۔ نیند اچھی ہو جانے کی وجہ سے جو نروس سسٹم ہے ریلیکس رہے گا، سارا دن ریلیکس رہے گا، اس کو ویادی، چنتا، گھبراہٹ، فرسٹریشن، مجھارا نہیں ہوگا، کیونکہ روحانیت نے اس کے اندر کی تمام چیزوں کو سیٹ اپ کر دیا، ٹیون اپ کر دیا، اس کی وائبریشن خراب نہیں ہے۔ سارا دن مولا کو یاد کرتے رہنے سے اس کے خیالات پاک پوتر ہوتے جاتے ہیں۔ کوئی آدمی اس کے سامنے بدی برائی لے کے آئے گا تو بھی دینداروں اس کے دل میں بد خیالات نہیں آئیں گے، وہ پاک رہے گا، اچھا رہے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کیونکہ وہ فرسٹریٹڈ نہیں، کیونکہ اس کو منجھارا گھبراہٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی تعلق، اس کی انرجی اوپر سے آتی ہے، اس لیے دینداروں اس آدمی کا بلڈ پریشر کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا۔ اس کی وجہ سے خوشی بھی رہے گی، تندرستی بڑھے گی، اچھا رہے گا، خوش رہے گا، اور جب دنیا کی پرابلمز آئیں گی تو ان پرابلمز میں گھبرائے گا نہیں۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ میرے پیچھے بہت بڑا بڑ اور فورس ہے، مجھے سنبھالنے والا بڑا پاورفل ہے، اس سے زیادہ پاورفل اور کوئی نہیں۔ وہ خدا کے اوپر اپنا سارا اعتقاد اور بھروسہ رکھتا ہے، اور جب کسی جگہ فیل ہونے کے نزدیک آتا ہے تو اس مولا کو کہتا ہے، مولا تو پہلے سے ہی تیار ہوتا ہے، فوراً اس کی مدد کرتا ہے۔ دنیا کے اندر کیے ہوئے گناہوں کی ہمیں سزا اور پنشمنٹ ملتی ہے، لیکن ہم جب دنیا کے اندر کوئی گناہ کر بھی دیتے ہیں تو ہماری انٹینشن نہیں ہوتی، مومن کی انٹینشن بدی کرنے میں نہیں ہوتی، لیکن انسان ہے، مسٹیک کر جاتا ہے، تو خدا تعالیٰ اس کو جو پنشمنٹ دیتا ہے ہلکی سی چھوٹی سی پنشمنٹ دیتا ہے۔ جیسے کبھی 2-3 برس کے مستی کرنے والے بچے کو ماں تمانچہ مارے گی تو کتنا پریشر ہوئے گا، کیسے مارے گی؟ مارے گی ضرور، لیکن اس مار سے بچے کو کوئی ہرٹ نہیں ہوگا۔ تو خدا تعالیٰ ہماری غلطیوں بھولوں کی سزا دے گا، لیکن ماں کے تمانچے کی طرح، اور پھر ہمیں بچا لے گا۔ اور تمانچہ مارا، ماں نے تمانچہ مارا، بچے کو لگا نہیں، لیکن ماں کی انٹینشن بچے نے وائبریشن کے حساب سے ریسیو کر لی اور وہ رونے لگ گیا، ہرٹ نہیں ہوا،
فیلنگ ہرٹ ہوئی ہے. بالکل اسی طرح سے جب چھوٹی سی بھی ہم کو کوئی پنشمنٹ خدا دیتا ہے اور پھر ہم اداس ہو جاتے ہیں، یا ہم گناہ کی معافی چاہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں اچھا مولا شکر تیرا، تو پھر وہ گلے لگا لیتا ہے، پھر وہ پیار کرتا ہے، پھر ہمیں بخششیں دیتا ہے. گناہ تو بخشے ہی گئے، اب اوپر سے بخششیں دیتا ہے. ماں نے مار کے حلوہ کھلانا شروع کر دیا. ایسا ہو گیا. مولا ہے بڑا رحم والا، بہت ہی رحم والا ہے. ہم انسان تھوڑا کرتے ہیں، وہ زیادہ دیتا ہے. اسماعیلی مذہب کی یہ خوبیاں کہ اسماعیلی مذہب کا سارا ایسنس نور تک پہنچنا ہے، نور کو حاصل کرنا ہے، نور کی سمجھ لینا ہے اور نور کو اپنی ساری زندگی کے اندر گھول دینا ہے. اپنی لائف میں نور کو اس طرح مکس کرو کہ جیسے آپ دودھ میں یا چائے میں کھنڈ ڈال کے مکس کرتے ہو. ہر وقت نورانی رہو، ہر وقت روحانی رہو، ہر وقت پاک رہو، خیالوں سے بھی عمل سے بھی اس مولا کے ساتھ رہو، اس مولا کے اندر رہو، مولا آپ کے اندر رہے. اسماعیلی مذہب کی یہ بات انہی طریقے کی جو چیز ہے. ہمارے دلوں کے اندر لوبھ، موہ، لالچ، بدیاں، برائیاں، تیری میری، بدگوئی، جھوٹ بولنا، بد نظر کرنا، کسی کا مال کھا جانا، یہ تمام جو بیڈ ایلیمنٹس ہیں نا، یہ سب بھاگ جائیں گے اور ہمارے اندر پالش ہو جائے گی، ہمارے انتکرن میں لائٹ پیدا ہوگی. اسماعیلی مذہب کا یہ پیغام ہے جو دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے. مومنو، دیندارو، اٹھو، اپنے آپ کو جاگرت کرو، صبح کی عبادت کرو اور سارا دن بھی مولا کے ساتھ اپنا سبند رکھو. دین و دنیا کے اندر آپ بھی، آپ کی اولاد بھی سکھی آباد رہے گی. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی بخشے، دو جہان میں برکتیں دے، نعمتیں دے، بخششیں دے، آپ کو نور عطا کرے، آپ کی تمام مشکلیں مصیبتیں دور کرے. مولا آپ سے پیار کرے، آپ مولا سے پیار کرو. مولانا دین دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے، ہر حالت میں آپ کا مددگار بنے، محافظ بنے، ظاہر اور باطن میں دیدار عطا کرے. کھانا ودان، کھانا ودان.